وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جس دن دعا مانگنے کے بعد ہمارے دل سے یہ شک ختم ہو جائے کہ دعا پوری ہوگی یا نہیں، اس دن سے ہماری دعائیں پوری ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اللہ سے یقین کا رشتہ بنائیں، شک کا نہیں کہ پتہ نہیں میری دعا پوری ہوگی یا نہیں۔ اللہ ہماری ہر دعا سنتا ہے، بس وہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک اپنی دعا کے پورے ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ پھر جو لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں ان کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں، اور جو دل میں شک رکھتے ہیں وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے، اور جب اللہ عطا کرنے پہ آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ جب ہماری مانگی جانے والی چیز ہمیں نہیں ملتی تب وہ ہمیں اس سے بھی بہترین چیز سے نوازتا ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا کے لیے اٹھنا ہی یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ معجزوں کی راہ بھی تو جڑی ہے تہجد سے۔ کیا تمہیں اپنے رب کے فیصلوں پر یقین نہیں؟ وہ رب جو سب کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ایک کن سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ سورج ڈل کے چاند اور تارے آتے ہیں، ایک موسم سے دوسرے موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، نئے پھول و پھل آتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہاری خواہش کو پوری نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، دیکھ لینا۔ یقین جانیے کہ ہر تھکاوٹ کے پیچھے بے حد سکون ہوگا، اور ہر غم کے پیچھے بڑی خوشی تمہاری منتظر ہے، اور ہر پریشانی کے پیچھے بہت بڑی کشائش موجود ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا،
کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اس کا کن۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ ہی ابتدا ہے، اللہ سے ہی ابتدا ہے اور اللہ ہی شروعات کرنے والا ہے۔ اللہ ہی آخر ہے لیکن اللہ کو آخر نہیں۔ اللہ انتہا ہے مگر اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کی شروعات کی مدت نہیں، اللہ کی شروعات ہمیشہ جاری رہے گی۔ وہ اپنی کائنات، اپنی تخلیق میں ہر پل شروعات کرتا ہے، کن سے، فایا کن سے، فنا و بقا سے، بنانے مٹانے سے، کسی جز کو، کسی جسم کو، کسی لمحے کو۔ اللہ کے کن فایا کن اور اس کی بقا کو آخر نہیں، وہی ازل و ابد کا راز داں ہے۔ اللہ کے ازل و ابد کی کوئی حد نہیں، ہر جز، ہر جسم، ہر تقدیر، ہر فنا و بقا، ہر وقت اور جگہ، ہر مکان لامکان، ہر کن فایا کن سے اول و آخر صرف وہی ہے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کروں۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ صبر کا راستہ شروع میں کسی طور آسان نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کامل رکھیں، سکون کے ساتھ ساتھ بہترین متبادل بھی ملتا ہے۔